یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی جانب سے سحری ٹرانسمیشن میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ہماری نویں سحری ہے اور علامہ اسد علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے آپ کو جیسے معلوم ہے، روز ہم اسی سلسلے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں علامہ صاحب سے، اور ہمارا جو موضوع ہے معارف اہل بیت، جو کہ ایک بہت منفرد موضوع ہے۔ اس میں ہمارے ائمہ کی والدہ گرامی کا تذکرہ ہے، اور اس میں علامہ اسد صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں ہمیں، اپنے ناظرین کے لیے۔ تو آئیے اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے مزید سوالات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اہل بیت کی جو سلسلہ اہل بیت میں جو مادر گرامی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جناب خدیجہ کا، جیسا کہ ہم چاہیں گے کہ 9 اور 10 رمضان کا جو موضوع ہے جناب خدیجہ پہ، کیونکہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ ہم نشست میں یہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے پھر بھی ہم نے کہا کہ چلیں اس 2 دنوں میں ہم بی بی کا ذکر کریں۔ تو آپ کچھ تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، جہاں امہات المومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے، امہات المعصومین کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ذکر محسنہ اسلام نہ ہو، یہ ذکر ادھورا رہ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ امہات المعصومین پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور سیدہ عالمیان جناب سیدہ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بی بی، ہم نے جیسے تذکرہ کیا تھا اس نشست میں، جب سیدہ کا تذکرہ کیا تھا تو رمضان کو، کہ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے ام الائمہ، آئمہ کی والدہ، جی، آئمہ کی اصل۔ اور کمال یہ ہے کہ نسل امامت چلی ہے سیدہ سے، جناب حسنین کریمین جہاں آغوش سیدہ میں ہیں تو پوری ذریت امامت نسل سیدہ ہے، لیکن سیدہ سب آئمہ کی ماں ہیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سیدہ کی بھی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تذکرہ ظاہر ہے، اور یہی تذکرہ چونکہ ہم نے یہ 9 اور 10 کی سحری میں یہ گفتگو کرنی تھی، کیونکہ 10 رمضان کا دن روز وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور کل ہم یقیناً اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ذات اتنی بڑی ہے اور خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ایک اتنے مختصر وقت میں ہماری سانسیں کم ہیں اور ہم مقروض ہیں، بلکہ پورا عالم اسلام خدمات جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض ہے، اور جتنا تذکرہ شہزادی کا کیا جائے، جناب ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کیا جائے، وہ تذکرہ کم ہے یقیناً، لیکن کوشش یہی ہے کہ ان 2 پروگراموں میں، آج 9 کی سحری ہے، آپ یقیناً اس وقت یہ نشریات دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے۔ قائم ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ان دنوں میں آپ تک یہ ذکر محمد و آل محمد پہنچا رہے ہیں، بڑا پرآشوب زمانہ ہے اور رحمت و مغفرت و برکت کا مہینہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے انہی ذوات مقدسہ کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ تذکرہ ہو رہا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، اور یقیناً یہ بہت بڑی ذات ہے، اور محسنہ اسلام جناب خدیجہ کا لقب ہے، اور وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے، ایک یہ تعارف ہے کہ ام المومنین ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، مگر نبی کی پرورش ان کے چچا حضرت ابو طالب کی آغوش میں ہوئی ہے۔ کہہ تو دیا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب نے پالا، یہ حقیقت ہے کہ جناب ابو طالب کی پرورش میں، ان کی نگرانی میں پلے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ کوئی مورخ نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے علم یجد کا یتیما فآوا، سورہ مبارکہ زحا 93واں سورہ، کہ علم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر پناہ میں نہیں لیا؟ تو کہنے والا ہے پروردگار کہ ہم نے پناہ میں نہیں لیا، پالنے والے تو نے کب پناہ میں لیے؟ یقیناً تیری پناہ تو ہے، لیکن تو کافروں کے پتھروں سے بچانے آیا؟ تو کہا نہیں، ہم نے وسیلہ قرار دیا ہے ذات ابو طالب کو پرورش مصطفیٰ کا۔ تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے پرورش کی، تو نبی کی پرورش ہوئی ہے جناب ابو طالب کے ہاں۔ اور دیکھیے، مرد دعویٰ کرتا ہے لیکن پالنے والی خاتون خانہ ہوتی ہیں،
تو وہاں بنت اسد نے پرورش کی ہے رسالت مآب کی، تو نبی نے یہ احسان اتارا ہے، کیونکہ چچا کا ایک احسان تھا، اور یہ نبی کا اپنا فرمان ہے کہ چچا نے میری پرورش کی اور میں اور خدیجہ علی کی پرورش کر کے ابو طالب کا احسان اتار رہے ہیں، اور ابو طالب کے اس خیر کا بدلہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بدلہ کیا دیا جا سکتا ہے، لیکن حجت خدا ہے اور محبوب کبریا ہیں، اور خدا کا قانون یہ ہے کہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو نیکی کی ہے سرکار ابو طالب نے سرکار مصطفیٰ کے ساتھ، اور علی کو پال کے اس کا بدلہ دیا ہے سرکار نے، وہی احسان وہی اس نے سلوک لوٹایا کہ ہم نے علی کی پرورش کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خانہ مصطفیٰ میں پرورش ہو رہی ہے تو پرورش جناب خدیجہ الکبریٰ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا منظر ہوتا ہوگا جب جناب خدیجہ زلف علی کو سنوارتی ہوں گی، سبحان اللہ، علی کو تیار کرتی ہوں گی، پرورش کرتی ہوں گی، کھانا کھلاتی ہوں گی، کیونکہ سرکار ابو طالب نے اپنے بچوں کے نوالے لے کے سرکار مصطفیٰ کو کھلائے۔ شیب ابی طالب میں جعفر، عقیل، ان کا کھانا لے کے، امیر المومنین کے بھائی ہیں، ان کا کھانا سرکار مصطفیٰ کو کھلاتے کہ نہیں پہلے اللہ کا نبی کھا لے، پہلے میرا بھتیجا کھا لے۔ سبحان اللہ، تو کس محبت سے تربیت کی ہوگی جناب خدیجہ نے۔ تو یہ وہ بی بی ہے کہ جو ایک نبی کی زوجہ، اور نبی بھی وہ جو آخری نبی اور خدا کا محبوب ہے، اور ایک ولی کی پرورش کرنے والی بی بی ہے، اور بی بی وہ جو ماں ہے اس بی بی کی جو تمام عورتوں میں سب سے افضل ہے، سبحان اللہ، اور سیدۃ النساء العالمین شہزادی کی ذات، تو عصمت ہی عصمت ہے، اور اماموں کی مائیں ہیں بے شک، اور ایسی بیوی ہیں کہ جس کی آغوش میں طہارت رکھی ہوئی ہو، آیہ تطہیر اس کی بیٹی کے لیے آ رہی ہو، اس کے خانوادے کے لیے آ رہی ہو، تو وہ کتنی بڑی طاہرہ بیوی ہوگی۔ اور یہ ایک عجیب پہلو ہے، اس روایت کو علامہ حسین تہرانی نے علامہ مجلسی سے نقل کیا اپنی کتاب خصائص ام المومنین میں۔ انہوں نے لکھا کہ جب رسالت مآب نے فرمایا کہ جب میں معراج سے واپس آ رہا تھا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کیا تمہاری کوئی حاجت، کوئی خواہش ہے جو تم چاہو کہ میں زمین پہ جا کے پوری کروں؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ، میری ایک خواہش ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ تک میرا سلام پہنچا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان، تو جسے سید الملائکہ بھی سلام بھجوائے، جسے اللہ بھی سلام بھجوائے، اور نبی کا یہ قول موجود ہے کہ اللہ نے خدیجہ کی محبت کو میرے دل میں ڈال دیا ہے اور وافر مقدار میں رکھا ہے۔ اور شیعہ سنی کتابیں، طرفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ بی بی کے دنیا کے سے جانے کے بعد بھی اگر کہیں سے گوشت آ جاتا تو سب سے پہلے جناب خدیجہ تو موجود نہیں ہے، لیکن جو سہیلیاں تھیں، ان کی دوستیں تھیں، اتنی محبت تھی، اتنا خیال کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کے ہاں وہ گوشت بھجواتے، اور ہمیشہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہر وقت میں نے مصطفیٰ کو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے پایا۔ سبحان اللہ، جہاں اور بیویاں بھی ہیں وہاں لیکن ذات کی خصوصیت کیا ہے کہ جناب خدیجہ جب تک ہیں تب تک کوئی اور زوجہ مطہرہ نہیں ہے۔ نبی کی اپنی حدیث ہے کہ صدیقہ ہے یہ بی بی جس نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی کہ زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا۔ سبحان اللہ، غار ہرا تک جب نبی غار ہرا میں عبادت کرتے تھے تو بہت بلندی پہ جو حضرات سرزمین حجاز پہ گئے انہوں نے غار ہرا کو دیکھا، اور وہ یقیناً گواہی دیں گے کہ آپ اگر کوئی بوڑھا ہے اور ناتواں ہے تو وہ چڑھ کے اس غار تک نہیں جا سکتا، لیکن ایسے میں جناب خدیجہ روز نبی کے لیے کھانا لے کر غار ہرا میں جایا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خدمات ہے، اور اسلام کی رگوں میں جتنا لہو ہے وہ مال خدیجۃ الکبریٰ کا۔ بے شک، بے شک، ہم آنے والی نشست میں اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن نبی کی ایک حدیث ہے جسے علامہ مجلسی نے اپنی بہار الانوار میں لکھا، اور وہ حدیث بڑی اہم ہے کہ دو چیزیں اگر نہ ہوتی، دو چیزیں اگر موجود نہ ہوتی تو خدا کا دین قائم نہ ہو پاتا۔ سبحان اللہ، یعنی دین کی ترویج نہ ہو پاتی، دین اس طریقے سے پھیل نہ پاتا۔ اور وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ مقام واستقام دین اللہ الا بسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجہ۔ دو چیزیں نہ ہوتی تو خدا کا دین اس تیزی سے نہ پھیلتا، ایک علی کی ذوالفقار نہ ہوتی، ایک خدیجہ کا مال نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان، اور یہ مال وہ مال کہ جس کے بارے میں قرآن گواہی دے۔ سورہ مبارکہ زحا کی میں نے آیت کو تلاوت کیا کہ علم یجد کا یتیمم فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ یتیم سے مراد صرف وہ یتیمی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے، لیکن ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کے یہ کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن یتیم کہہ رہا ہے، یہاں یتیم سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یتیم صرف اسے نہیں کہتے جس کے ماں باپ دنیا سے اٹھ جائیں، یتیم اسے بھی کہا جاتا ہے
کہ یہ بتاؤ سیپ میں جو انمول موتی ہو اور اکیلا ہو اسے کیا کہتے ہو؟ تو کہا مولا اسے درۃ الیتیمیہ کہا جاتا ہے، یتیم موتی کا اس کا مطلب ہے موتی کے ماں باپ مر گئے ہیں؟ کہا نہیں مولا وہ انمول ہوتا ہے اس لیے۔ کہا یہی تو خدا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے جس سے محبت کی جائے اس کے کمالات گنوائے جاتے ہیں، نقص نہیں گنوائے جاتے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے آپ انمول تھے، ہم نے آپ کو بے مثل و بے مثال پایا تو ابو طالب کی پناہ میں دے دیا۔ اور اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ یہ کر دیا کہ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک مفلس و نادار پایا۔ حالانکہ دیکھیے آیت شان رسالت میں آئی ہے، اب یہ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے توہین رسالت والا ترجمہ کیا ہے۔ عائلن کہتے ہیں اہل و عیال والا اور خرچ کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو جنہوں نے لغتیں لکھی انہوں نے لکھا عائلن ہے خرچ کرنے والا، خدا یہ کہہ رہا ہم نے آپ کو خرچ کرنے والا پایا، غنی کر دیا۔ لیکن غنی اسے کہتے ہیں جسے کسی مال کی حاجت نہ رہے، وہ اپنے آپ کو غنی کہتا ہے۔ خدا بزرگ و برتر کے ناموں میں ایک نام غنی بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی دولت و ثروت پیغمبر کو مل گئی ہے کہ نبی غنی ہو گئے۔ تو جب میں نے تفاسیر کو دیکھا تو صرف شیعہ مسلک کی تفاسیر نہیں ہے، علماء اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام امام جلال الدین سیوطی کا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نبی سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا مال ہے جو آپ کو دے کے غنی کر دیا گیا؟ تو جواب ملا فغنا بمال خدیجہ، خدیجہ کے مال سے اللہ اپنے نبی کو غنی کر رہا ہے۔ یعنی کتنا مال ہے۔ کم از کم روایت بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے نوجوان بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس نشست کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ہاون اور دستہ جس میں دوائیاں پیسی جاتی ہیں۔ جو پرانے لوگ ہیں، اگر بزرگ ہمارے ناظرین ہیں، وہ یقیناً سمجھا سکتے ہیں نوجوانوں کو کہ جس میں پرانے وقتوں میں، آج تو جدید مشینیں، تو اس میں دوائیوں کو کوٹا جاتا تھا، ایک پیالہ اور اوپر سے ایک ڈنڈا نما چیز ہے پتھر کی جس سے دوائیاں پیسی جاتی ہیں، مسالے دالیں پیسی جاتی ہیں۔ 2000 سونے کے ہاون اور چاندی کے دستے، سبحان اللہ، یہ وہ تھے، آپ کو حیرت ہوگی، جن میں خادمین کی دوائیاں پیسی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اپنا ذاتی استعمال کا سامان نہیں ہے، خادمین کی دوائیاں پیسی جاتی ہیں۔ اور لقب کیا ہے؟ ملیکۃ العرب۔ سبحان اللہ، عرب کی ملکہ، اپنے بازار موجود ہیں، قافلے جاتے ہیں۔ اور یہ روایتیں موجود ہیں کہ پہلی بار جب نبی گئے ہیں تو شہزادی کی تجارت کا قافلہ لے کے گئے ہیں، جس وقت میسرہ غلام ساتھ تھا کیونکہ بی بی نے نشانیاں دیکھی تھی۔ دیکھیے دور جاہلیت میں بھی اسلام کے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن اس وقت بھی جہاں عورت کو، آپ تاریخ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں عورت کی کیا حیثیت تھی اور لوگ قدر و منزلت نہیں جانتے تھے۔ یہ تو اسلام آیا اور دین خداوند نے یہ سمجھایا کہ عورت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، لیکن ایسے معاشرے میں بھی اس بی بی کو پہلے ہی طاہرہ کہا جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ بہت زبردست آپ نے سوال کا ناظرین کے لیے جواب دیا۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے بریک کا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیں قائم ٹی وی۔ یا محمد یا محمد، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام زینب کا، اور آخری میں سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا،
دیکھا تم سب نے کام زینب کا کیا بتاؤں. آئیے چلتے ہیں قبلہ کی جانب اور اپنے پروگرام کا وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. جی قبلہ، میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ان بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پر جناب زینب کا بھی کچھ ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر یہ سلسلہ ادھورا رہ جائے گا. یقیناً یہ آپ نے بہت اہم سوال بھی کیا ہے اور بہت اہم پہلو ہے کہ مخدرات عصمت کا جو تذکرہ ہے، امہات المعصومین کا جو تذکرہ ہے، یعنی یہ ساری بیویاں پاک و پاکیزہ ہیں اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے ان میں کہ کون زیادہ طاہرہ ہے، اور یقیناً کوئی تقابل نہیں ہے. یہ سب طاہرائیں ہیں، سب مخدرائیں ہیں، سب باعصمت بیویاں ہیں، سب آئمہ کی والدائے ماجدہ ہیں. لیکن ان بیویوں میں اگر جناب زینب کا تذکرہ نہ کیا جائے، اور یوں بھی جناب زینب کا تذکرہ ضروری ہے کہ جناب خدیجہ کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں آج 9 رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں، اور کل انشاءاللہ 10 رمضان کو یوم وفات جناب صدیقہ کبریٰ، جناب ملکۃ العرب، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہم اسی طرح کرتے رہیں گے. لیکن یہ بہت اہم پہلو آپ نے اجاگر کیا کہ جناب زینب، یہ حدیث نبوی ہے. جس وقت جناب زینب اس دنیا میں آئی ہیں تو سرکار دو عالم گھر پہ نہیں تھے، کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے. تو 3 دن کے بعد نبی پلٹ کے آئے ہیں. یہاں شہزادی آغوش جناب سیدہ میں آئی ہیں تو سیدہ لے کے جناب امیر کے پاس آئیں اور آ کے کہا کہ یا علی، یہ آپ کی بیٹی ہے، اس کا کوئی نام تجویز فرمائیے. تو جناب امیر نے فرمایا کہ رسالت مآب نام رکھیں گے، کیونکہ میں اللہ کے نبی پہ سبقت نہیں کر سکتا، سبحان، میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو انتظار کیا گیا اور 3 روز بعد روایتیں کہتی ہیں، علامہ نور الدین جزائری نے لکھا کہ 3 دن بعد نبی جب تشریف لائیں اور صحن عصمت سرائے جناب سیدہ میں آئے تو ایک مرتبہ جناب امیر نے اپنی بیٹی کو، اپنی شہزادی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس بیٹی کا کوئی نام تجویز فرمائیے. کہ یا علی آپ نے نام کیوں نہیں رکھا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا. تو نبی نے مسکرا کے کہا یا علی کیا تم نہیں جانتے میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا؟ تو ایسے میں حضرت جبرائیل لے کے نازل ہوئے ہیں اور سلام کر کے یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بعد السلام خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ پہ اس بچی کا نام زینب رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو نام بھی وہ لے کے آیا ہے جو قرآن لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جو سوال آپ نے کیا، پھر جناب رسالت مآب نے آغوش پہ لیا، نبوت کی رحل پہ عصمت کا قرآن آ گیا. سبحان اللہ. ایسے میں فرمایا میں حاضرین و غائبین کو یہ تاکید کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ یاد رکھو اس بچی کی تعظیم کرنا. حاضرین کو بھی کہہ رہا ہوں، غائبین کو جو یہاں ہیں وہ بھی یاد رکھیں اور جو یہاں نہیں ہیں ان تک بھی میری بات پہنچے کہ اس بچی کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا. کیونکہ یہ خدیجہ کی کامل شبیہ. سبحان اللہ. یہ ام المومنین میری زوجہ خدیجہ، کیونکہ محبت رکھتے تھے، ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ جناب خدیجہ سے خاص انسیت تھی رسالت میں آپ کو، تو فرمایا یہ خدیجہ کی شبیہ ہے. سبحان. لیکن سوال یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نوجوان ذہن میں یہ سوال آ جائے، ہم اگر کسی کو کسی کی شبیہ کہہ دیں، ہم اگر نانی، کیونکہ نانی ہے رشتے میں اور وہ نواسی ہیں، ہم اگر کہہ دیں کہ چہرے میں شباہت ہے کسی بچی کی اپنی نانی کی تو صرف چہرے کی شباہت ہے، لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو بولتا ہی نہیں، بس وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. تو رسالت مآب اپنی پاک زبان سے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدیجہ کی صرف شبیہ نہیں ہے، کامل شبیہ ہیں، پوری کی پوری شبیہ، اس کی تعظیم کرو ویسے جیسے جناب خدیجہ کی جاتی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ نے تو اسلام پہ اپنا مال و دولت خرچ کیا، تو جناب زینب کا کیا معاملہ ہے؟ اور جناب زینب کے القاب میں بہت سے القابات ہیں، 69 جناب زینب کے نام کی عدد ہے اور کم از کم 69 القاب شہزادی کے موجود ہیں. انہی میں کچھ القاب ہیں جن میں ایک لقب معجزت نبویہ ہے. سبحان اللہ. نبی کا معجزہ ہے زینب کبریٰ. سبحان اللہ. سبحان. چونکہ اپنی نانی کی جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا کی شبیہ بھی ہیں، معجزہ نبویہ ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ نبی کے دین کو قائم کرنا تھا تو جناب خدیجہ نے قائم کیا، جب بچانا تھا تو جا کے جناب زینب نے جا کے درباروں میں خطبے دیے اور بازاروں میں دین کو بچایا. لیکن القاب میں یہ لقب معجزت نبویہ، اور ایک لقب بڑا عجیب ہے جس کے ظاہر ہے کہ سارے القابات پہ گفتگو تو نہیں کی جا سکتی، ذخیرۃ الحیدریہ.
حیدر کے ذخیرے پر سلام. ذخیرہ وہ چیز ہوتا ہے, وہ شے ہوتی ہے, وہ خزانہ ہوتا ہے جسے چھپا کے رکھا جاتا ہے تاکہ کسی وقت پہ کام آئے. دیکھیے خزانہ اور ہے, ذخیرہ اور ہے. ذخیرہ کسی خاص وقت کے لیے رکھا جاتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ علی نے اس بیٹی کی تمنا اور دعا کسی خاص وقت کے لیے کی ہے. وہ وقت ہے جو کربلا میں سید الشہداء کا وقت ہے کہ اس کے بعد شہادت حسین کو, حسین محافظ دین ہے. بے شک بے شک. خواجہ اجمیر نے کیا کہا, دین است حسین, دی پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے, دین کی پناہ بھی ہے. لیکن عرفا نے, علماء نے یہ جملہ لکھا کہ حسین دین کی پناہ ہے, زینب حسین کی پناہ ہے. کیونکہ حسینیت نے دین تو بچا لیا 10 محرم کو, لیکن اب حسینیت خطرے میں تھی. کہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک, ایک باغی کو قتل کیا اور لشکر یزید نے یہ ڈھنڈورا کیا کہ ہم نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو معاذ اللہ نعوذ باللہ مولا نے بغاوت کی ہے. جناب زینب نے درباروں میں خطبے دے کے اپنی شجاعت سے یہ بتایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں اور شریکت الحسین ہوں. جو حسین کے کارنامے ہیں, جو مولا حسین کی فضیلتیں ہیں, یہ بہن اس میں شریک ہے. اور اسی طرح ایک لقب ہے کیا کہ شریکت الحسین, اور ایک لقب بہت عجیب ہے جو شجاعت زینب کو بتاتا ہے, اور وہ لقب ہے لبوۃ الطالبیہ. لبوۃ الطالبیہ, لبوا شیرنی کو کہتے ہیں مگر عام شیرنی کو نہیں. لبوۃ الطالبیہ ایسی شیرنی جو خانوادہ ابو طالب کی شیرنی ہے, جہاں سب شعر ہوں, وہاں ایک بی بی کا شعر ہونا. لیکن لبوا اس, دیکھیں شیرنی کے لیے عربی میں شعر کے لیے بھی 500 سے زیادہ نام ہے, لیکن شیرنی میں لبوا وہ شیرنی ہوتی ہے کہ جب نر شیر موجود نہ ہو, جو شیرنی ایسے وقت میں شیر کے بچوں کی کفالت اور حفاظت کرے, اسے لبوا کہا جاتا ہے. شہزادی کا لقب لبوۃ الطالبیہ کہ ایسے میں جب سید سجاد زنجیروں اور بیڑیوں میں ہیں اور امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے, بنی ہاشم میں جو امامت باقی ہے وہ سید سجاد اور امام باقر سے ہے, اس وقت جو حفاظت کر رہی ہے ان امامتوں کی, یہ وہ شہزادی ہے. اور یہ جو رسول اللہ نے فرمایا, یہ ایک پہلو ہے جو میں چاہتا ہوں ہمارے سننے والوں تک پہنچے, کہ جناب خدیجہ نے تو اپنا مال خرچ کیا. میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کا دین اس طرح نہ پھیلتا نہ قائم ہوتا اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا. اگر رسالت معاف فرما رہے ہیں تو یہ پوری اور کامل شبیہ, تو انہوں نے کیا خرچ کیا ہے. دیکھیے اس وقت دین آیا تھا اور اسے رائج کرنا تھا, تو علی کی تلوار چاہیے تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال سلام اللہ علیہ ان کا مال چاہیے تھا. تو ایسے ذوالفقار بھی تھی اور مال بھی تھا. لیکن اب نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین, نبی دین لائے ہیں, حسین نے دین بچایا. سبحان اللہ. اس وقت دین پہنچانا تھا, لیکن 61 ہجری میں دین بچانا تھا. اس دن کے لیے نبی کہہ گئے تھے یہ خدیجہ کی شبیہ ہیں. تلوار تو موجود تھی علی کی, ذوالفقار تو موجود تھی, لیکن اب ثروت جناب خدیجہ چاہیے تھی, ایسا مال جو مصطفیٰ کو غنی کر دے. حسین اپنے زمانے کے محمد ہیں, تو بس یہی جملہ ہے, اور اسی ایک جملے میں ذات جناب زینب کبریٰ مل جاتی ہے ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ سے. اور وہ جملہ کیا ہے کہ جو کام جناب خدیجہ نے اپنا مال خرچ کر کے کیا, وہ جناب زینب نے اپنے دونوں لال حسین پہ صدقہ کر کے کیے, حسین پہ وار کے کیے. تو وہاں مال خرچ کیا گیا ہے, یہاں لال کو دین خدا میں خرچ کیا گیا ہے, اپنے شہزادوں کو خرچ کیا گیا ہے. اور یہ ذکر جناب زینب کبریٰ ہے. ایک عالم کا, علامہ مامقانی کا ایک جملہ ہے, ظاہر ہے کہ جناب زینب کی ذات شریکت الحسین, شقیقت الحسین, شقیق کہتے ہیں برابر کی حصے دار, اور یہ شقیقہ جو حسین کی برابر کی حصے دار ہو. نبی نے فرمایا جو اس بی بی کی زیارت کرے گا, جو زیارتوں کی کتابیں ہیں جس میں ائمہ کی قبور کی زیارت کا ثواب ہے, اس میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جو اس بی بی کی زیارت کرے گو کہ ایسا ہے اس نے حسن و حسین دونوں کی زیارت کر لی. اور امام حسین کی زیارت کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً مولا ذکر کے طفیل پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ وبا ٹلے اور ہمارے مقامات مقدسہ ان پر رونقیں بحال ہو جائیں, اور لوگ زیارتوں کو جائیں, سید الشہداء کی زیارت کریں, شام کے حالات ٹھیک ہو جائیں, تو ہم اس بی بی کی زیارت کر کے جناب حسنین کریمین کی ایک ہی وقت میں دونوں زیارتیں کر لیں. یہ شبیہ خدیجہ جناب زینب کبریٰ. ایک جملہ علامہ مامقانی کا کہ کیسے زمانہ ذات زینب کو سمجھے. ابھی آپ اشعار پڑھ رہے تھے اور بڑے خوبصورت اشعار تھے کہ کیا بتاؤں مقام زینب کا, تو انہوں نے فرمایا زینب وما زینب وما ادراک ما زینب. انہوں نے کہا زینب کون ہے زینب,
वमा अदरा कमा ज़ैनब, और तुम क्या जानो कि क्या है ज़ैनब। सुभान अल्लाह। जैसे कुरान कह रहा है वमा अदरा कमा लैलतुल क़द्र, क्या तुम इदराक नहीं कर सकते जनाब ज़ैनब। सुभान, ये वो ज़ात है जो ज़ात जनाब खदीजतुल कुबरा से मिली हुई है। क़िबला बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत खूबसूरत अल्फाजों में हमारे सवालात के जवाबात दिए। और नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नवी सहरी ट्रांसमिशन हमारी अब अख्ताम को पहुँचती है। इंशाअल्लाह कल हम फिर दोबारा जनाब खदीजा के तज़किरे के साथ हाजिर होंगे, और देखते रहिए आप कायम टीवी। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या